ہر طرف مبارکبادیں جاری تھی، مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، ہر کوئی باری باری نبیل اور شکیل سے بھی گلے مل رہا تھا۔ ایک بندے سے گلے ملتے ہوئے نبیل دہل کے رہ گیا۔ یہ وہی خوفناک بلوری آنکھیں تھی جو نبیل پہلے بھی دیکھ چکا تھا، نقاب کے اوپر حرکت کرتی ہوئی خوفناک متحرک آنکھیں۔ وہ نبیل سے ملنے کے بعد ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ نبیل بدستور اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مسٹر ولیم کی بار سے چند قدموں کے فاصلے پر نبیل کو لوٹنے والا نقاب پوش یہی تھا۔ نبیل ایک بار جو چہرہ دیکھ لیتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا، جبکہ اس نقاب پوش کو شاید دوسرا مرض تھا، وہ غالباً چہرے بھلانے کا عادی تھا۔ اس نے نبیل کو لوٹا تھا اور اب اس کی بارات میں باراتی بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نبیل کو تشویش ہونے لگی، کہیں کسی واردات کی نیت سے تو یہ یہاں نہیں ہے۔ نبیل نے سوچا ہو سکتا ہے کسی نے اسے انوائٹ کیا، مگر ایسے چور اچکے کو کون انوائٹ کر سکتا ہے؟ کہیں یہ شکیل کا دوست تو نہیں؟ کئی طرح کے وہم نبیل کے دماغ میں پلنے لگے۔ اس نے شیدے کو پاس بلایا اور کہا، وہ سامنے بیٹھے بلی آنکھوں والے سے پوچھ کر آؤ کہ اسے کس نے انوائٹ کیا ہے۔ شیدہ تعمیل ارشاد میں اٹھا اور سیدھا ناک کی سیدھ میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ نبیل کو دور سے وہ گفت و شنید کرتے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیدہ واپس آ گیا۔ یار، اس کی زبان ہی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھی نہ بس گدھا ہی رہ گیا۔ نبیل پہلو بدلتے ہوئے بولا، یار میں کیا کروں، ابھی اتنی انگریزی نہیں آتی مجھ کو۔ یار خاموش ہو جا، نبیل غصے سے بولا تو شیدہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار خیریت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے تو اتنا لال پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بلوڑی آنکھوں والا بندہ ٹھیک تو ہے نا؟ شیدہ دور سے ہی اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثناء میں دونوں دلہنیں ڈریسنگ روم سے اسٹیج کی طرف آ گئیں۔ نبیل اور شکیل ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف سے تالیاں گونجنے لگی، ہر طرف سے مبارکبادیں دینے والے امڑ آئے۔ نبیل مبارکبادیں دینے والوں میں سے ایک چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہی بلوری بلّا تھا۔ کنگریچولیشن رومی۔ بلوری بلّا رومی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ زمین و آسمان نبیل کی آنکھوں میں گھوم گئے تھے۔ تھینک یو ہنی، رومی چہکی۔ نبیل، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہنی، کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، رومی اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ اور ہنی، یہ میرے ہسبینڈ ہیں نبیل۔ ہیلو نبیل، نائس ٹو میٹ یو ہنی، نبیل سے مصافحہ کر کے بولا۔ نبیل کے ہاتھ کی پکڑ بہت بڑھ گئی تھی، اس کے جبڑے بھنج گئے۔ نائس ٹو میٹ یو، نبیل بڑے دکھ سے بولا۔ آپ کو پہلے بھی میں کہیں دیکھ چکا ہوں، غالباً مسٹر ولیم کے بار میں شاید۔ نبیل نے تیر چھوڑا۔ اویس، دراصل مجھے لوگوں کے چہرے یاد نہیں رہتے، صبح دیکھوں تو شام کو بھول گیا ہوتا ہوں، مگر بچوں میں تمہیں نہیں بولا، نبیل نے دل میں سوچا۔ یار نبیل، بہت تسلی ہو گئی۔ شیدے نے نبیل کے کان میں سرگوشی کی۔ نبیل کو اس سلم میں اس کی سرگوشی بڑی زہر لگی۔ وہ ہنس ہنس کر رومی سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھار قہقہ لگا کر رومی کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار رہا تھا۔ نبیل کے لیے یہ سب بہت اذیت ناک تھا۔ نبیل کے چہرے کی الجھن رومی نے پڑھ لی۔ وہ ہنی کو شکیل اور سمی سے باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر نبیل کے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے نبیل؟ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میری طرف دیکھو نبیل، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ رومی تیوری ڈال کر بولی۔ نہیں تو، نبیل آنکھیں جھکاتے ہوئے بولا۔ پھر تم؟ رومی، یہ لڑکا کون ہے؟ کالج میں میرا کلاس فیلو رہا ہے نبیل، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، یہ لعنتی پھر مجھے یہاں کبھی نظر نہ آئے، نبیل نفرت سے بولا۔ اٹس ٹو مچ نبیل، رومی آہستگی سے سخت لہجے میں بولی۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رومی سے رخ پھیر کر وہ بڑوں کی طرف ہو لیا۔ رومی حیران کھڑی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اپنی سہیلیوں کی طرف ہو لی۔ شادی سے فارغ ہو کر جب سب لوگ گھر چلے گئے تو نبیل تب بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ اوپر کمرے میں بیٹھا سوچوں کے سمندر میں غرق تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اسے گاؤں میں آم کے جڑواں درختوں پہ پی اور این لکھنا یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیار کا اظہار صرف اس جڑواں درخت سے کیا تھا، شاید اور کوئی اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ کوئی بھی جاندار کھلی فضاؤں اور معطر ہواؤں میں گھرے ہوئے وہ درخت نبیل کی سچی لگن کے امین تھے، وہ اس کے پیار کے رازداں تھے۔ ایسا راز جو شاید اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانا تھا، ہمیشہ کے لیے گمناک ہو جانا تھا۔ نبیل نے زندگی کی کتاب کے اس باب کو بند کر دیا تھا، اسے اب نیا باب پڑھنا تھا، نیا باب۔ رومی جو دلہن بنی نیچے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نبیل نے اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دیے تھے، اسے پروین کو سوچنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ کسی بندھن میں بندھ چکا تھا، ایسا بندھن جو اس کے لیے ایک زندان کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے اس رات چھت پہ بیٹھے ہوئے خود سے عہد کر لیا کہ وہ اب پروین کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ پھر وہ ماں سے گاؤں نہ جانے کا عہد بھی تو کر چکا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے نیچے چلا آیا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا، چھت پہ جا بجا تارے چمک رہے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا تو سائڈ ٹیبل کا لیمپ جل اٹھا۔ رومی دلہن بنے چوکڑی بھرے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں شوخی تھی۔ آ گئے آپ؟ رومی چہکی۔ ہاں نبیل نے آہستہ سے کہا۔ نبیل بستر پہ بیٹھا تو رومی کھسک کر نبیل کے پاس آ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ بولی۔ نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ بہت آہستہ سے بولا۔ نبیل، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں ہنی، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں آج کے بعد اس سے نہیں ملوں گی۔ رومی سر جھکا کر ندامت سے بولی۔ نبیل ڈبڈبائی آنکھوں سے رومی کی طرف
دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے نبیل کی شادی ہوئی، جیسے وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نبیل کی زندگی نہایت مصروف ہو گئی۔ وہ صبح 7:30 دفتر کے نکلتا اور 6 بجے تک گھر لوٹتا، پھر رومی کو گھمانے لے جاتا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بڑی مشکل سے کھلتی۔ دل جمی سے کام کرنے کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ انوری بیگم دونوں کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ ان کو آتے جاتے دیکھ کر نظریں اتارتی تھی۔ وہ بہت جلد پوتے کی خوشخبری سننے کی متمنی تھی، مگر وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہو بھی ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ بیٹا تم لوگ کہیں ہنی مون کے لیے ہی چلے جاؤ، میرا مطلب ہے کچھ آؤٹنگ ہو جائے گی۔ انوری بیگم ایک دن نبیل سے کہنے لگی، موم آج کل ایک پروجیکٹ مکمل ہونے والا ہے، جو ہی مکمل ہو گیا ہم چلے جائیں گے۔ بیٹا کام تو ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ انوری بیگم رومی کو آنکھ مار کر بولی، مام پروجیکٹ مکمل ہونے میں بس چند دن ہی باقی ہیں۔ یہ چند دن کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ رومی بولی، 8-10 دن۔ نبیل نے کہا، مام آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ نبیل نے تجویز پیش کی، تو بھی بس بدو ہے، میں وہاں بھلا کیا کروں گی؟ ہمارے ساتھ سیر؟ نبیل نے جواب دیا، تو اپنی بیوی کو ہی سیر کرا، میں بہت کر چکی سیر، مگر ہم جائیں گے کہاں؟ رومی نے پوچھا۔ پیرس۔ نبیل بولا، او سویٹ، مجھے کتنا شوق ہے ایفل ٹاور دیکھنے کا۔ رومی تجسس سے بولی، بیٹا ایفل ٹاور تو ہر وقت تمہارے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ انوری بیگم نبیل کی طرف اشارہ کر کے بولی، ماں۔ نبیل نے آنکھیں دکھائیں۔ یس مائی سن، میں ایفل ٹاور ہوں۔ نبیل بولا، آف کورس مائی سن۔ انوری بیگم نے برجستہ جواب دیا تو تینوں ہنسنے لگے۔ میرے ذہن میں ابھی ایک خیال آیا۔ انوری بیگم رک کر بولی، وہ کیا پھپھو؟ رومی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، تم لوگ شکیل اور سمی کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، بور نہیں ہوگی؟ انوری بیگم دانت نکال کر بولی، او یس مام، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اٹس گڈ آئیڈیا۔ رومی خوش ہو کر بولی، پھر نبیل سے کہنے لگی، نبیل آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ان لوگوں کو ساتھ لے جانے میں؟ عجیب نامعقول لڑکی ہو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اکٹھے پیرس جائیں گے۔ رومی خوش ہو کر بولی، میں ابھی شکیل اور سمی کو بتا کر آئی۔ رومی یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بیٹا میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے زندگی میں تم دونوں بھائیوں کی خوشیاں دیکھ لی، مر جاتی تو یہ افسوس رہتا۔ خدا نہ کرے مام، پلیز ایسی بات اب دوبارہ منہ سے نہ نکالیں گی۔ نبیل یکدم بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ نبیل تو نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، مری ہوئی ماں میں جان ڈالی ہے، تو نے بیٹے رومی سے شادی کر کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ نبیل کی آنکھیں کچھ تشکر کچھ دکھ کے بوجھ سے بند ہونے لگیں۔ مام آپ کو دیکھ کر ہی تو ہم سب جی رہے ہیں، آپ ہی ہمارا مان، ہماری پہچان ہے۔ بیٹا پہچان تو اولاد سے بنتی ہے، خدا نے چاہا تو شکیل کو اولاد مل ہی جائے گی۔ میں تمہاری طرف سے فکر مند ہوں، میں تمہارا بچہ کھلانا چاہتی ہوں۔ بیٹے مام اصل میں دیر اچھی نہیں ہوتی اس معاملے میں، بعد میں بڑے مسئلے پڑ جاتے ہیں۔ انوری بیگم ڈکے چھپے الفاظ میں بیٹے کو بتا رہی تھی۔ جی اچھا مام، نبیل نے آہستگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اگلے دن جب نبیل آفس پہنچا تو آگے خط آیا پڑا تھا۔ خط اس کے ٹیبل کے ساتھ بنے لیٹر باکس میں پڑا تھا۔ اس نے بٹن دبایا تو خط ایک جھٹکے سے اچھل کر باہر آ گیا۔ خط کی پشت پر گاؤں کا پتہ، تحریر تھی اور اوپر دین محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ نبیل کو یوں لگا جیسے دین محمد کے حقے کا انگارہ اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے چاہا کہ خط کو پھاڑ پھینکے، مگر اتنا بڑا دل اس کے سینے میں نہیں تھا۔ گھر آئے ہوئے مہمان کو واپس بھیج دینا تو ویسے بھی گناہ میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے خط دراز میں رکھ دیا اور کام کرنے لگ گیا۔ اسی دوران انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ نبیل کو باس نے کمرے میں بلایا۔ نبیل جا کر باس سے ملا۔ جب 15-20 منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس کا سارا پروگرام بدل چکا تھا۔ وہ چند دن بعد کی بجائے فوری طور پر پیرس روانہ ہو رہا تھا۔ خوشگوار یا ناخوشگوار اتفاق یہ ہوا تھا کہ باس اسے ایک ارجنٹ کام کے سلسلے میں پیرس بھیجنا چاہ رہا تھا۔ وہاں اسے کم و بیش 1 ماہ لگ جانا تھا۔ باس کے دفتر سے نکلتے نکلتے نبیل فیصلہ کر چکا تھا کہ رومی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، یعنی نبیل اور رومی والا پروگرام اب باس کے پروگرام میں مدغم ہو گیا تھا۔ بعد کے واقعات بڑی تیزی سے رونما ہوئے۔ گھر جا کر نبیل نے رومی اور دیگر اہل خانہ کو اپنے بدلے ہوئے پروگرام کے متعلق بتایا۔ فوری طور پر روانگی کی تیاری ہوئی۔ نبیل اور رومی نے شکیل اور سمی کے سلسلے میں گھر والوں کو تاکید کر دی کہ جو ہی شکیل لندن سے واپس آئے اسے سمی کے ساتھ پیرس روانہ کر دیا جائے اور اگر ہو سکے تو چھوٹے ٹونی کو بھی ساتھ بھیج دیا جائے۔ وہ لوگ بلٹ ٹرین کے ذریعے ایک مختصر مگر مزیدار سفر کے بعد پیرس پہنچے۔ پیرس رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں کا شہر۔ ایک نہایت صاف ستھرے ہوٹل میں ان کے لیے کمرہ بک تھا۔ نبیل اور رومی کو کمرہ اور ہوٹل بہت پسند آئے۔ نبیل، یہاں سردی لندن سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ رومی بیڈ پر ڈھیر ہو کر بولی، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ نبیل، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رومی بولی، تم ایسا کرو چینج کر لو، میں کھانا یہیں پر منگوا لیتا ہوں، میں نہانا چاہتی ہوں۔ رومی باتھ روم میں گھستے ہوئے بولی، اچھا تم نہا لو، میں بیرے کو بلوا کر آرڈر دے دیتا ہوں۔ رومی باتھ روم میں نل کھول کر گرم پانی چیک کرنے لگی۔ گرم پانی وافر مقدار میں آ رہا تھا۔ رومی نے دروازہ بند کیا اور نہانے لگی۔ نبیل نے بیل دی تو فوراً ایک اپ ٹو ڈیٹ ویٹر بھاگا ہوا آیا۔ یس سر، مؤدب لہجے میں بولا۔ نبیل نے اسے مینیو مانگا
تو اس نے ایک بڑی لسٹ نبیل کے سامنے کر دی۔ نبیل ان میں سے حلال کھانے ڈھونڈنے لگا۔ 2-3 ڈشوں کا آرڈر دے کر نبیل نے اسے رخصت کر دیا اور پھر ہاتھ کے سر کے پیچھے جما کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ خوبصورت کمرہ ڈیزائن آرائش میں اپنی مثال آپ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بڑی کارنر کھڑکی خوبصورت شہر کی طرف کھلتی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے پردہ پیچھے ہٹانے سے پورا شہر آنکھوں میں روشن ہو جاتا تھا۔ نبیل نے بیڈ پر لیٹے ہوئے بٹن دبایا تو کھڑکی سے پردہ پیچھے کھسکتا چلا گیا۔ سارا شہر خوبصورت دلہن کی طرح سجا ہوا خنکی میں ٹھٹر رہا تھا۔ نبیل لیٹا لیٹا سوچنے لگا، اس نے پروین سے اظہار محبت نہ کر کے کتنا اچھا کام کیا تھا۔ ایک نازک کلیوں سی پیاری زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچا لی تھی، مگر وہ کتنا کم علم تھا کہ یہ آگ اظہار کا مطالبہ کب کرتی ہے۔ یہ تو آپ و آپ بھڑک اٹھتی ہے بن سوچے بن سمجھے، شاید پہلی نظر میں، پہلی ادا میں، پھر یہ رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، در بدر گھماتی ہے، فرصت کے لمحات چھین کر ایک کرب مسلسل سے آشنا کر دیتی ہے۔ یہ آگ پروین کے دل میں جلتی تھی، لو دیتی تھی، اسے سلگاتی تھی۔ یہ آگ نبیل کے دل میں بھی تھی، پر کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی جی رہا تھا، اس نے خود کو اپنی زندان کا قیدی بنا لیا تھا۔ رومی نہا کر نکلی تو بڑی نکھری ہوئی تھی، اس نے اپنے جسم پر بڑا تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ کھانا ابھی تک نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر ایک ادائے دل نواز سے نیم دراز ہو کر بولی، آرڈر دے دیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ چکن جلفریزی منگائی ہے نا آپ نے؟ وہ نبیل کے سینے پہ ہاتھ دھر کے بولی۔ وہ میں کیسے بول سکتا تھا، کیونکہ آپ کو علم ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ رومی بات کاٹ کر بولی، واہ بھئی، آج مزاج یار میں بڑی شوخی ہے۔ نبیل رومی کے گلے میں بازو حمائل کر کے بولا، یہ شوخی تمہاری ہی دین ہے نبیل۔ رومی غور سے نبیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ may I come in سر؟ بیرا بولا۔ نبیل نے رومی کو اشارہ کیا وہ باتھ روم میں چلی جائے۔ رومی نے تھوڑا تردد کیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ بیرا کھانا رکھ کے جا چکا تو نبیل نے رومی کو آواز دی، رومی باہر آئی تو اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ نبیل بولا، میرا باتھ روم میں جانا ضروری تھا۔ بھائی تم اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی غیر آدمی کے سامنے جا سکو؟ میرا جسم تو ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ناکافی تھا۔ رومی بے چینی سے ہاتھ مروڑنے لگی، اس کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھر رہی تھی۔ نبیل تم کچھ تنگ نظر سے نہیں ہو گئے؟ دقیانوسی سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے میری جان، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ نبیل اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا، کیا کسی غیر آدمی کے سامنے اس طرح آنا؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رومی خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی آ گئی تھی۔ کھانا دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ کھانے کے بعد باہر گھومنے چلے۔ رومی نے خاموشی توڑی، بھائی صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، مجھے آفس جانا ہے، پہلا دن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی ہو۔ نبیل کی بات پر رومی خاموش ہو گئی تو نبیل بولا، میں کوشش کروں گا کہ آفس سے جلدی آ جاؤں، پھر گھومنے چلیں گے۔ رومی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن دفتر سے نبیل بہت دیر سے لوٹا۔ رومی بہت دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبیل نے دیر سے آنے کی معذرت کی اور رومی کو کہا کہ میں تیار ہو جاؤں تو باہر چلتے ہیں۔ رومی نے انکار کیا تو نبیل نے اسے خود سے لپٹا لیا، میری جان مجھے پتا ہے میرے دیر سے آنے کی وجہ سے تم ناراض ہو۔ رومی خاموش رہی۔ اچھا بھائی سوری، اور دیکھو کھانا ہم باہر کسی اچھے ریستوران میں کھائیں گے۔ رومی ایک دم سے مسکرانے لگی۔ اسی حرکتیں ایسے ہی تھیں، کبھی ایسے ہی کسی چھوٹی سی بات پہ بگڑ جاتی تھی، پھر ایک دم سے خود ہی مان جاتی تھی، خوش ہو جاتی تھی۔ کئی دفعہ نبیل اسے نہ بھی مناتا تو خود بخود ہی مان جاتی۔ اچھا اٹھیں، آپ جلدی سے تیار ہو جائے، رومی کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ وہ ایک دم سے یوں ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تو نبیل کو لگتا جیسے سب مصنوعی سا ہے، جیسے رومی اسے بچوں کی طرح بہلاتی ہے۔ دونوں تیار ہو کر نکلے تو اس موسم بڑا خوشگوار تھا۔ دریائے سین خوبصورت دوشیزہ کی طرح بل کھاتا ہوا شہر کے وسط میں بہتا تھا۔ دونوں طرف روشنیوں کی ایک لمبی قطار اس کے ہونے کا ثبوت دیتی تھی۔ 90-95 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر پوری دنیا کے سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ شہر کے دونوں طرف بکھرے ہوئے سمندر بہتے تھے، دونوں دریائے سین کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ دھیمی دھیمی خنک ہوا پورب پچھم چل رہی تھی۔ رومی نے اپنا سر نبیل کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ ٹیڑھی ہو کر اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ رومی ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ طویل خاموشی چھا گئی، پھر نبیل ٹھہر ٹھہر کے بولا، رومی تمہیں پتا ہے میں چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں۔ نبیل پلیز اس ٹاپک کو یہیں بریک لگا دیں، میں نہیں چاہتی ہم دونوں کا موڈ خراب ہو۔ رومی پلیز ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنو، مجھے بچے کی خواہش ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں دیر ہو۔ امی بھی پوتے کو کھلانے کی خواہش مند ہے، امی کا بچہ ہوگا نا تو ان کے پوتے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ رومی بولی، اور میری خواہش؟ نبیل نے دکھ سے کہا۔ نبیل میں ابھی اس جنجال میں نہیں پڑنا چاہتی، مگر دیکھو نبیل میں اسے انکار نہیں کر رہی، مگر پلیز تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ کتنا انتظار؟ سال 1.5 سال؟ نبیل خاموش ہو کر دور کہیں دیکھنے لگا۔
روشنیاں اگلتی بلند عمارتیں، ریلوے پل، بازار، رش، بھیڑ، نفسا نفسی، رنگ برنگے چہرے، خوشبودار معطر ہوائیں، سب کچھ تھا مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ نبیل نے رومی سے بچے کے بارے میں پھر بات کی تھی اور اس نے پہلے کی طرح پھر انکار کر دیا تھا۔ انتظار، لمبا انتظار شاید نبیل کو کرنا تھا۔ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا کر جب دونوں واپس لوٹے تو کافی تھکے ہوئے تھے۔ نبیل نے جاتے ہی واش روم میں وضو کیا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو رومی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رومی نماز پڑھ لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی۔ مگر نماز ضروری ہے، نبیل اس کا بازو کھینچ کر بولا۔ پہلے تو اس نے برا سا منہ بنایا مگر پھر ایک دم ہی وہ نارمل ہو گئی اور واش روم سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے نبیل کو اس پہ بہت پیار آیا۔ وہ سمٹی تھکی ماندی نماز میں مشغول تھی۔ خواہ مخواہ نبیل کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو نبیل نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آئی لو یو رومی، وہ اس کے گال پہ پیار کر کے بولا۔ رومی نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ نبیل کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں میچ لیں۔ وہ آفس میں نبیل کا دوسرا دن تھا۔ وہ اپنے کام میں بری طرح مصروف ہو گیا۔ وہ آس پاس سے بالکل بیگانہ تھا۔ جب وہ کام میں مصروف ہوتا تو اس کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس کے پاس بیٹھ کر چلا بھی جاتا تھا تو اسے خبر نہ ہوتی تھی۔ اس کی نگاہیں مانیٹر پر ٹکی ہوئی تھی اور انگلیاں کی بورڈ پہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ ماؤس کی پیڈ پر حرکت دینے لگ جاتا تھا۔ اس دوران اس کا ایک پیر دائیں سے بائیں حرکت کر رہا تھا۔ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے اس کا دھیان کسی اور طرف جانا ناممکن بات لگتی تھی مگر اب کام کرتے کرتے یکدم سے کچھ ہوا تھا۔ ایک جھٹکا، آگہی کا ایک لمحہ اصل آنکھوں میں روشن ہو کر بجھ گیا تھا۔ یہ کیسا لمحہ تھا، یہ کیسا جھٹکا تھا؟ وہ کھو سا گیا تھا۔ گرد و پیش کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور اپنے کام سے ہی بے خبر ہو گیا تھا۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی منہ کھولے کھڑی تھی۔ یہاں دنیا کی سب سے پیاری خوشبوؤں کا بیپار ہوتا تھا۔ وہ خوشبوئیں پھر دنیا کے کونے کونے میں تقسیم ہوتی تھی مگر نبیل کے نتنوں سے یہ کیسی باس ٹکرائی تھی، یہ کیسی خوشبو نے استقبال کیا تھا۔ ایسی باس، ایسی خوشبو، ایسا نظارہ جو نہ لفظوں میں بیان ہو سکے نہ اس کا اظہار کیا جا سکے۔ نبیل کا سینہ خوشبو اور روشنی سے بھر گیا۔ یہ روشنی تیز دھوپ کی روشنی تھی، تیز دھوپ میں کندن رنگ کی روشنی تھی۔ دوپہر کے ویرانوں میں دور کہیں سے سر اٹھتا تھا۔ ہلکی ہلکی خاموشی تھی جو کندن رنگ ماحول میں فراٹے بھر رہی تھی۔ ایک متناسب جس میں نازنین تھی جو آدھا گھونگھٹ نکالے بل کھاتی پگڈنڈیوں پہ چلی جا رہی تھی۔ اس کی دراز پلکوں پہ ستارے ٹوٹتے تھے، اس کے دہکتے گالوں پہ سورج کی کرنیں مچلتی تھیں۔ اس کا خوبصورت جسم نرم و نازک شاخ کی طرح لچکتا تھا۔ اس کی نازک سفید کلائی کا کنگن کچھ گنگناتا تھا، کچھ کہتا تھا۔ نبیل تم مجھے بھول گئے، میں تو تمہیں نہیں بھولی، میں تو آج بھی تمہاری راہیں دیکھتی ہوں، سرد راتوں میں، سنسان دوپہروں میں جب کوئی میرے پاس نہیں ہوتا۔ ملازم کب سے نبیل کے لیے چائے لیے کھڑا تھا جبکہ نبیل کسی بہت گہری سوچ میں غرق تھا۔ کافی دیر سے ماؤس نہ ہلنے کی وجہ سے مانیٹر کی سکرین بلینک ہو چکی تھی۔ نبیل کی آنکھ کے باہر کی طرف نمی نے ہلکی سی جگہ بنا لی تھی۔ سر پلیز چائے لے لیں، ملازم بڑبڑایا۔ نبیل یکدم خیالات سے چونکا۔ وہ ایسے ہڑبڑا گیا جیسے کوئی بڑا خوفناک خواب دیکھ کر بیدار ہوا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے چائے لے لی اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ کام اس نے کیا کرنا تھا، رہ رہ کے وہی جاگتی آنکھوں کا خواب اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا یہ کیسا خیال اس کے ذہن پہ حملہ آور ہوا تھا۔ وہ تو پروین کو ایک طرف سے بھول چکا تھا مگر یہ کیسی سوچ تھی جس نے یکدم سے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اسے لرزتا پا لرزا دیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور اپنی بیوی رومی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا نہیں تھا، رومی میں خوبصورت تھی، جوان اور پڑھی لکھی تھی، معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام کی حامل تھی، اس سے پیار کرتی تھی۔ نبیل بہت دیر اس بارے میں سوچتا رہا، پھر چند منٹ پہلے ذہن میں ابھرنے والے پروین کے خیال کو جھٹک دیا۔ وہ سب خیالی دنیا کی باتیں تھیں، خیال جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ نبیل حقیقت پسند آدمی تھا، حقیقت میں رہنے والا انسان، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کی شادی رومی اور اس کے ماموں کی لڑکی سے ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کا ہو چکا تھا۔ زندگی بھر کا ساتھی، گاؤں میں گزرے دن ایک نہایت یاس انگیز تجربے کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ وہ اب سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا بلکہ بھلا چکا تھا۔ ایک شام کو آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر ایک دکان پر رکا۔ اس نے خوبصورت پرفیوم اور کچھ پھول رومی کے لیے خریدے۔ وہ اپنے ذہن پہ حملہ آور ہونے والے خیال پہ ایک کاری وار کرنا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچا تو رومی سوئی پڑی تھی۔ اس نے پھول اس کے سرہانے کے پاس رکھے، پرفیوم سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ کسمسانے لگی، ہیلو رومی جان، رومی اٹھو دیکھو میں آیا ہوں۔ اس نے آہستہ سے رومی کے کان میں سرگوشی کی۔ کون ہے وہ؟ کروٹ بدل کر بولی۔ نبیل نے رومی کو باہوں میں اٹھایا اور واش روم میں لے جا کر واش ٹب میں لٹا کر اوپر سے شاور چلا دیا۔ رومی چیخیں مارنے لگی، وہ لیٹی لیٹی ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ نبیل کی شرٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے زور
जोर से खींचा तो नबील भी औंधे मुंह टब में गिर गया। अब मजा आया। रूमी नबील की टाई खींचते हुए बोली, नहीं अभी नहीं। नबील ने दांत निकाले। रूमी तेजी से उठी। वो टब से बाहर निकलना चाहती थी कि नबील ने इसका हाथ खींच कर इसे गिरा लिया। इसके बाल नबील के चेहरे पे बिखर गए थे। नबील छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज। नहीं छोड़ूंगा, एक बार जो पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ूंगा। नबील इसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नबील देखो मेरे कपड़े भीग रहे हैं, बुखार हो जाएगा। हो जाने दो। इसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, रूमी एक बात पूछूं? नबील सरगोशी के अंदाज में बोला। इसका जवाब ना पाकर नबील फिर से बोला, रूमी तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। रूमू पर करके बोली। रूमी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रूमी आंखें बंद करके बोली, क्या क्या कहा तुमने? नबील इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, यही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि मोहब्बत करती हूँ। रूमी नबील के कान को काटते हुए बोली, रूमी की बच्ची। नबील चीखा, हाय मेरा कान। रूमी नबील को अंगूठा दिखाते हुए बेडरूम में भाग गई। नबील भी टब से निकलकर इसके पीछे भागा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। वो इसे पकड़ने के लिए लपका। ओ गॉड प्लीज नबील बस। रूमी बेड के गिर्द भागते हुए बोली। नबील ने बेड से छलांग लगाकर रूमी को दबोच लिया और बेड पे गिरा लिया। रूमी आई लव यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नबील को अपने अल्फाज में जोर और दमखम नजर नहीं आ रहा था। वो तो बस अपने अंदर की जंग लड़ रहा था, अपने आप से उलझ रहा था। वो अपने मन में पैदा होने वाली परवीन की सोच का सर कुचलना चाहता था। हर बार की नाकामी का एहसास बेचैन कर रहा था। वो रूमी के लिए परफ्यूम लाया था, फूल लाया था, मगर सब फीका फीका सा था, सब जैसे बेरंग सा था। कोई खला था, कुछ कमी थी, कुछ खोया खोया सा था। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? रूमी ने नबील की खामोशी तोड़ी, बहुत ज्यादा। नबील खिड़की के पार दूर कहीं देखते हुए बोला, नबील इधर देखो, क्या हुआ तुम्हें? रूमी परेशान होकर नबील के चेहरे पे ढेरों करब उमड़ आया। नहीं कुछ भी नहीं। वो हंसने की कोशिश कर